السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will going to start our 6th chapter, recitation of Quran. In this chapter, I will explain about merits of recitation, purpose of recitations, and guidelines for recitations. یہ جو سبق ہے اس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پڑھیں گے. تلاوت قرآن سے کیا مراد ہے، اس کا کیا اجر اور ثواب ہے، تلاوت قرآن کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور تلاوت قرآن کے لیے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے. یہ ساری باتیں اس سبق میں آپ کو پڑھائی جائیں گی. First of all, we explain about the meaning of tilawa. In Arabic, recitation is tilawa, which means following. Recitation therefore connotes deliberation and understanding of Quran, and also includes direction to follow it in practice. In order to achieve this objective, following guidelines for recitation are important. عربک میں recitation کو تلاوہ کہا جاتا ہے، جس کی میننگ ہوتی ہے فالوئنگ، یعنی کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی چیز کو فالو کرنا. ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف اس کو ریڈ کریں، بلکہ اس میں قرآن پاک پر غور کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا بھی شامل ہے. اور قرآن پاک سے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے، تاکہ ہم قرآن پڑھنے کا مقصد پوری طرح سے حاصل کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت پہ کیا اجر اور ثواب رکھا ہے اللہ نے. تو کہا گیا there is reward even for mere reading of Quran. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stated, if a person reads an alphabet from Allah's text, one good virtue is recorded in his account, and for every virtue the reward is 10 times. ترمذی. کہا گیا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو صرف پڑھنے پہ بھی ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے ایک الفابیٹ کو بھی پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے اکاؤنٹ میں ایک ورچو، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس ایک نیکی کا اجر اس کو 10 گنا ملتا ہے، یعنی 10 ثواب اسے ملتا ہے قرآن پاک کے ایک الفابیٹ کو پڑھنے پہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم قرآن پاک کو صرف پڑھتے ہیں. جیسے اگر ہم نے الحمدللہ رب العالمین صرف اتنا پڑھا
اب اس میں آپ کاؤنٹ کیجئے تو کتنے الفابیٹ آ جاتے ہیں. اس پہ کاؤنٹ کرنے پہ ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 18 الفابیٹ اس میں آئے، یعنی 18 نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھی گئیں، اور ہر نیکی پہ اگر 10 گنا ثواب ملتا ہے تو گویا 180 ثواب ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اور یہ اس دن کام آئے گا جب ہم ان نیکیوں کے بہت زیادہ محتاج ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت پہ ہی محض کتنا اجر ہے. If someone reads with heckling, he will be rewarded twice. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, expert of the Quran and its writers will be honored with the company of pious and reward angels, and the person who reads Quran with faltering and with difficulty, there is double reward for him, one reward for reading the Quran and one for making efforts to read it. اب اگر کوئی شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو کہا گیا اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، 2 گنا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے جو ایکسپرٹ ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ کے نیک اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایسا آدمی جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. ایک تو نیکی اس کے قرآن پاک کے پڑھنے پر ہے، اور دوسری نیکی اس کے اس ایفرٹ پر ہے جو وہ کر رہا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے. تو اس طرح اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ایک تو پڑھنے پہ اور دوسرے اس کے لیے کوشش کرنے پر. تو یہ قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے کا اجر اور ثواب ہے جو قرآن پاک پڑھنے پر ملتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیوں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن is a book of guidance, therefore its recitation must be for seeking guidance. Although mere reading also is rewarded, but accomplishment of actual purpose is much significant. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ نے اسے ہماری گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے پڑھنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے. اس مقصد سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں. حالانکہ اللہ نے صرف اس کی تلاوت پر، اس کو پڑھنے پر بھی اجر اور ثواب رکھا ہے، لیکن جو اس کا ایکچوئل مقصد ہے تلاوت کا وہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو عمل کریں. تبھی اصل مقصد قرآن پاک کے پڑھنے کا حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی میسج، کوئی بھی پیغام، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ذرا آپ اندازہ لگائیے، ایک ایسا لیٹر جو آپ کے دوست نے کہیں کسی فارن کنٹری سے بھیجا ہو آپ کے پاس، اور وہ کسی ایسی لینگویج میں ہو جو آپ نہیں پڑھ سکتے ہو، نہیں جانتے ہو، تو آپ ایسی کنڈیشن میں کیا کرتے ہو؟ آپ تلاش کرتے ہو کوئی ایسا آدمی مل جائے جلد سے جلد جو اس میسج کو پڑھ کر آپ کو سمجھا سکے، بتا سکے کہ اس میں لکھا کیا ہے.
تب جا کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ قرآن تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کرتے، ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو پھر اس کا پڑھنا ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کم ہی پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، ہے نا، اس کی گائیڈنس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، تو ہی ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں، اپنی بزرگی دکھاتے ہیں، تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو کوئی اجر اور ثواب اللہ کیا نہیں ملتا، کیونکہ وہ یہ کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد قرآن پاک کی تلاوت کا کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اس سے گائیڈنس حاصل کرنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، تبھی صحیح معنوں میں ہم اللہ کی سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں۔ I will explain the guidelines for recitation, inshallah, in next video. Thank you very much.